بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ابو اشرف علی گوڈاوی اسلامک گیان کی جانب سے فن شعری کورس کی 5ویں ویڈیو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ نیز ہمارے واٹس ایپ گروپ اور چینل سے بھی منسلک ہو جائیں تاکہ تمام اپڈیٹس اور اہم معلومات بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ کئی احباب کی جانب سے درخواست آئی ہے کہ قافیے کے تعلق سے مزید وضاحت کر دیا جائے، لہذا قافیہ اور ردیف کے تعلق سے کچھ نئی اور اہم باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قافیہ مطلع کے دونوں مصروں پر اور باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرع پر لایا جاتا ہے۔ نظم یا نعت وغیرہ کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہا جاتا ہے، اور یہ یعنی قافیہ ضروری ہے، یعنی قافیہ لانا ضروری ہے۔ البتہ ردیف اختیاری ہے، چاہے تو لائیں، اور اگر صرف قافیہ پر ہی اکتفا کرنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، مگر اس صورت میں قافیہ مصرعے کے اخیر میں ہوگا۔ مثال جیسے ذرا دل تھام کے سننا میرے احوال تم یارو، کہیں قلب و جگر چھلنی نہ ہو جائے میرے پیارو۔ تو اس شعر میں دیکھیے ردیف نہیں لایا گیا ہے، صرف قافیہ پر ہی اکتفا کر لیا گیا ہے، اور قافیہ بالکل مصرعے کے اخیر میں ہے۔ دیکھیے پیارو اور یارو یہ دونوں قافیہ ہے اور بالکل اخیر میں ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ وزن اور شعر کے باہمی تعلقات۔ دیکھیے صرف 3 باتیں اگر سمجھ لیں تو وزن سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ توجہ۔ پہلی بات، شعر بنتا ہے مصرعوں سے۔ دوسری بات، مصرع بنتا ہے ارکان سے۔ تیسری بات، ارکان کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ ہر ایک کو ترتیب سے مثالوں کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 1، شعر بنتا ہے 2 مصرعوں سے، جیسے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، پہلا مصرع۔ دوسرا مصرع، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، یہ دوسرا مصرع ہو گیا، گویا کہ ایک شعر مکمل ہو گیا۔ نمبر 2، اور مصرع بنتا ہے 3 یا 4 ارکان سے، جیسے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ دیکھیے غالب کے اس شعر کے ہر مصرعے میں 3 ارکان ہیں، یعنی کوئی امی ایک رکن، دبر نہیں دوسرا رکن، آتی تیسرا رکن۔ اسی طرح دوسرا مصرع میں بھی دیکھیے کوئی صورت ایک رکن ہو گیا، نظر نہیں دوسرا رکن ہو گیا، آتی تیسرا رکن ہو گیا۔ پہلا رکن کا وزن ہے فاعلات، جبکہ دوسرا رکن کا وزن ہے مفاعل۔ اسی طرح تیسرا رکن کا وزن ہے فعل۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ پہلا رکن کا وزن فاعلات ہے، دوسرا کا وزن مفاعل اور تیسرا کا وزن فعل؟ تو دیکھیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ جب آپ نے ہجائے کوتاہ اور ہجائے بلند سمجھ لیا ہے پھر تو آپ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے فاعلات پر غور کیجیے، فا جو ہے ہجائے بلند ہے، اس کے بعد علات میں پہلا ہجائے کوتاہ ہے، اس کے بعد دونوں ہجائے بلند ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر غور کیجیے۔ دیکھیے کوئی امی، کو ہجائے بلند ہے، فا کی جگہ ہے، اس کے بعد آئین ہے، دیکھیے آئین ہجائے کوتاہ ہے، تو یہاں بھی ای ہجائے کوتاہ ہے، یہاں سے یا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اسقاط حروف کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں جو کہ آگے چل کر آپ کو معلوم ہو جائے گا، تو بس یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہاں سے یا کو حذف کر دیا گیا ہے، تو کوئی فاعی کے وزن پر ہو گیا۔ اس کے بعد بچا لاتن، تو دیکھیے امی، ام لا می تن، اصل میں مشدد حروف جو ہوتے ہیں یہ ڈبل ہوتے ہیں۔ ام میں 2 میم ہے، تو یہاں ام ہو گیا لا، دوسرا میم اور یہ تن ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا دیکھیے دبر نہیں، تو دوسرا رکن کا وزن ہے مفاعل، پہلا ہجائے کوتاہ پھر ہجائے بلند، پھر ہجائے کوتاہ پھر ہجائے بلند۔ دیکھیے دبر میں دال ہجائے کوتاہ، بر ہجائے بلند، اسی طرح نہیں میں نون ہجائے کوتاہ، ہی ہجائے بلند۔ ہاں یہاں ایک بات یاد رکھیے، نون غنہ جو ہے یہ وزن میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ نون غنہ اور 2 چشمی ہا جو ہے یہ کبھی بھی وزن میں شمار نہیں کیا جاتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے تیسرا رکن ہے آتی، اس کا وزن ہے فعلن، فعلن میں دونوں ہجائے بلند ہے، تو یہاں بھی آتی دونوں ہجائے بلند ہے۔ اب چلتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ تیسری بات کیا ہے؟ ارکان یعنی رکن۔ تو دیکھیے ارکان 21 ہیں، فا، فا، فعو،
فعل فعیل فعول فاعل فعول مفعول فعیلات مفعول فعیلات مفتعل مفاعل فاعلات مفاعیل فاعلات مستفعل مفاعیل متفاعل مفاعلات۔ ارکان کا دوسرا نام بحر ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اردو میں کون سے اوزان مستعمل ہیں؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ اردو میں 100 کے قریب اوزان ہیں جن پر شعراء کرام لکھتے رہے ہیں، البتہ ان میں سے مشہور اور کثیر الاستعمال بحر جو ہیں 20 یا 22 ہیں۔ ان مستعمل بحروں کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ اب دیکھیے مفرد بحر کی تعریف۔ مفرد وہ اوزان یعنی بحر ہیں جن میں صرف ایک ہی رکن کا تکرار ہو، جیسے فعول 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 فعول، جیسے محبت کا تم سے ہنر چاہتا ہوں، اسی وزن پر ہے، اور فی الحال ہمارا موضوع بحث مفرد بحر ہی ہے۔ نمبر 2 مرکب وہ اوزان یعنی بحر ہیں جن میں ایک سے زیادہ ارکان پائے جاتے ہیں، جیسے مفعول فاعلات مفاعل فاعل، مفعول فاعلات مفاعل فاعل، جیسے ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، یہ اسی وزن پر ہے۔ آپ کے کرنے کے کام فا اور فعو، ان تینوں ارکان یعنی وزن کی 10 مثالیں لکھ کر لائیں، اور ہر مثال میں یہ بھی دیکھ کر آئیں کہ کس میں کتنے ہجائے بلند اور کتنے ہجائے کوتاہ ہیں۔ محترم طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم نے شعر کیسے بنتا ہے اور مصرع کتنے ارکان سے بنتا ہے اور ارکان کسے کہتے ہیں اور کتنے ہیں یہ بھی جان لیا ہے۔ آئندہ سبق میں مزید گہرائی میں جا کر ارکان سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔